حقیقتاً اس کی بنیاد پر بہت سارے رشتے تو ٹوٹ جاتے ہیں اور نہیں قائم ہو پاتے ہیں. یعنی موجودہ حالات میں جو مشکلات ہیں شادیوں کے نہ ہونے میں، اس میں بہت بڑی مشکل مہروں کی مہنگائی ہے. جی صحیح بات. یعنی حدیث میں تو آیا ہوا ہے کہ سب سے بہتر عورت برکت والی وہ ہے جس کا مہر اور خرچہ کم ہو. لیکن یہاں مہروں کی ادائیگی کے لیے یا اس میں مطالبے کے لیے جو رقمیں رکھی جاتی ہیں وہ دینے والے مرد کی قوت ادا سے کہیں زیادہ ہوتی ہیں. اور حقیقت میں شادی کا رشتہ جو قائم، اسی لیے حدیث میں یا قرآن میں یا شریعت میں جہاں اس بات کی ترغیب دی ہے شادی کے لیے کہ مناسب رشتے تلاش کیے جائیں، یعنی مالداری اور غریبی کا فرق بہت زیادہ نہ ہو، یا ایسے ہی دونوں کے اس طرح کے اور بھی جو مرافق ہیں اس میں کوئی مشکل نہ ہو. تو اس میں سے ایک بہت بڑی چیز یہ بھی کہ مہروں کی ادائیگی کے لیے بھی ایسی ہی رقم رکھنا چاہیے جو اس کی قوت ادا کے اندر ہو. اور اگر وہ 50,000 کی رقم رکھ دیں اور اس کی حیثیت اس سے کم ہے تو حقیقتاً یہ تو ٹال مٹول تو کرے گا ہی. اور اسی طرح سے جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سنت کی مہر رکھیں گے، اس زمانے میں جو مہر تھی 10 روپیہ 11 روپیہ 20 روپیہ 10 آنا 20 آنا، جیسا بھی لوگ ابھی پرانے انداز کی کتابوں میں جو کچھ موجود ہے، جو پرانی تقیم کی گئی تھی، جو معیار اور وزن بنایا گیا تھا کتنا درہم یا اتنا روپیہ یا اتنا پیسہ ہوتا ہے، اب بھی اسی کو پکڑے ہوئے کہ رہتے ہیں. اور دینا لینا تو کچھ رہتا نہیں اس صورت میں، یا دیتے ہیں تو بہت کم دیتے ہیں، اور اس کو بھی ایجاب و قبول کے وقت ہی کہتے ہیں مہر دین ہے. ایجاب و قبول کے وقت ہی یہ ارادہ پہلے سے قائم رہتا ہے، جبکہ شریعت نے کہا ہے کہ مہر یہ نکاح یعنی خلوت سے پہلے ادا ہونا چاہیے. اور اگر عورت سماحہ کرتی ہے، معاف کرتی ہے تو خلوت کے بعد بھی، لیکن اس کو اگر زبردستی یا دھوکہ دے کر کے یا اسی طرح سے کسی اور ذریعے سے ڈرا دھمکا کر کے اس کی مہر معاف کرائی جاتی ہے تو حقیقتاً یہ مہر معاف نہیں ہوتی ہے. اس سلسلے میں لوگوں کو توجہ دینا چاہیے اور اس مشکل کو جو مہر کی بنیاد پر لوگوں کے یہاں شادیوں کی قائم ہو گئی ہے اس پر کنٹرول کرنا چاہیے. صحیح بات. اچھا، اس سلسلے میں مزید جو بیوی کے جو حقوق ہیں شوہر کے اوپر، تو اس سلسلے میں کوئی اور اہم پوائنٹ، اہم نقطہ جو ہے آپ ذرا. مزید ایک اہم نقطہ اس سلسلے میں ہے قابل ذکر نفقہ. جی. یعنی شوہر کے ذمے اپنی بیوی کا نفقہ ہے. جی. اور نفقے میں قیام و طعام، لباس اور علاج اور تمام بنیادی ضروریات شامل ہیں. یعنی یہ شوہر کی شرعاً ذمہ داری ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقرر کردہ یہ حق ہے. شوہر کا یہ فرض ہے کہ وہ بیوی کے لیے کھانا جیسا کھانا خود کھاتا ہے، اور اس کے لیے مکان جیسی رہائش اس کی خود اپنی ہے، نیز اس کے لیے لباس وغیرہ اور علاج اور تمام وہ چیزیں جو بنیادی ضروریات میں شامل ہیں اپنی حیثیت کے مطابق مہیا کرے. قرآن کریم میں ارشاد ہے اسکنوہن سکنتم من وجدکم، کہ جس طرح تم خود رہتے ہو اسی طرح ان کے لیے بھی رہائش کا، سکن کا انتظام کرو. اور اسی طرح اپنی استطاعت کے مطابق. اور اسی طرح قرآن کریم میں ارشاد ہے لینفق ذو سعۃ من سعتہ، کہ جسے اللہ نے خوشحالی عطا فرمائی ہے، مال و دولت کی فراوانی ہے، کثرت ہے، تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق فراوانی کے ساتھ وہ اپنی بیوی پر پیسہ خرچ کرے. ومن قدر علیہ رزقہ فلینفق مما آتاہ اللہ، اور جس کے پاس رزق میں کمی ہے، تنگی ہے، تو جو کچھ اللہ نے اسے رزق عطا فرمایا ہے وہ اس میں سے اپنی حیثیت اور گنجائش کے مطابق وہ بیوی پر خرچ کرے. لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، اللہ کسی کو صرف اتنا ہی مکلف بناتا ہے کہ جتنا اللہ نے اسے دیا ہے. تو جتنی جس کی حیثیت ہے اس کے مطابق وہ بیوی کو خرچہ وغیرہ فراہم کرے. اور ایسا نہ ہو کہ خود اچھا لباس پہنتا ہے یا ہر مہینے نیا لباس تیار کرتا ہے اور بیوی جب تقاضا کرتی ہے تو ٹال مٹول سے کام لیتا ہے. بیوی کو پرانا وہی فرسودہ یا اس قسم کا پھٹا پرانا لباس ہو یا رہائش وغیرہ یا کھانا، کسی بھی چیز میں بخل سے کام لینا یہ درست نہیں. جی صحیح کہا آپ نے. بخل تو بہرحال مذموم ہے، لیکن یہاں پر ایک اہم چیز اور یاد دلا دوں کہ کہیں ایسا نہ ناظرین کرام سمجھ لیں کہ اگر بہت زیادہ مالدار ہے
تو وہ اپنی مالداری کے مطابق اپنی بیوی پر جتنا چاہے خرچ کر سکتا ہے، یعنی اسراف اور تبذیر کی حد تک خرچ کر سکتا ہے. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری شریعت نے بنیادی طور پر اسراف اور تبذیر یعنی فضول خرچی کو حرام قرار دیا ہے. کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اور دوسری روایت میں نبی کریم نے فرمایا کہ کسی کے پاس اپنے کھانے پینے اوڑھنے بیٹھنے اٹھنے بیٹھنے کی چیزوں سے جو زائد ہو فاضل ہو اس کو اپنے سے بھائی کے پاس دے دینا چاہیے جو اس سے محروم ہو. یہ ہمارے دین نے مواسات سکھائی ہے، یعنی ہمدردی اور غمگساری یا غمخواری اور مساوات، اس طرح کی چیزیں قدریں ہیں. تو کہیں ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ مالدار ہے تو اپنی بیوی کو جتنا چاہے جس طرح چاہے وہ اس کو اس کے نان نفقے میں دے سکتا ہے، بلکہ احتیاط جو ہے، اعتدال ضروری ہے. یہ صحیح ہے کہ انسان اپنے یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے تو اس پر دولت کا اثر ظاہر ہو، لیکن اعتدال کی حد تک، اسراف کی حد تک نہیں کہ جس سے دیکھنے والے کو یعنی اگر غریب اور یہ فقیر قسم کے لوگ ہیں ان کو دیکھ کر حسرت بھی نہ ہو. ایسا بھی نہیں ہمارا دین چاہتا ہے، کیونکہ اس سے رقابتیں بڑھتی ہیں، ایسے معاشرے میں وہ ہوتا ہے. اسی لیے یہ بہت ایک بنیادی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ جس کے پاس اپنی ضرورت سے زائد چیز ہو فَلْيَعُدْ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ زَادُ فَضْلٍ فَلْيَعُدْ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ، کہ جس کے پاس اس کے کھانے پینے رہنے سہنے کی چیزیں زائد ہیں تو اپنے ایسے بھائی کو دے دے جس کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں، تو کسی جو محرومی کے شکار ہیں. ایک نقطہ اور بھی یاد رکھنا چاہیے جی کہ اس میں اعتبار مرد کا ہے، جی یعنی مرد کی جو حیثیت ہے اسی کا اعتبار ہے. بیوی اگر کسی بڑے گھر کی تھی، مالدار تھی، یا پہلے سے اس کے پاس مال و زر زیادہ ہے جی تو وہ اپنی حیثیت کے حساب سے مطالبہ کرے تو یہ صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ موجودوں کا لفظ جو قرآن میں آیا ہے کہ جیسے تمہاری استطاعت ہے، جی تو شوہر کی استطاعت اور اس کی حیثیت کا اعتبار ہے. شوہر جتنا کماتا ہے، جتنا اس کے پاس پہنچتا ہے، اسی حساب سے خرچہ دے گا. مزید اس کو اپنا خرچہ کرنا ہے، وہ صاحب مال ہے تو مزید اپنی طرف سے خرچہ کرے، شریعت کے حدود میں رہتے ہیں، لیکن مطالبہ نہیں کر سکتے. لیکن مجھ سے مزید اس کی حیثیت سے زیادہ مطالبہ نہیں کر سکتے. بنیادی ضرورتیں اگر پوری ہوتی ہیں تو پھر وہ مزید مطالبہ نہیں کر سکتی ہے، اس لیے کہ وہ بڑے امیر گھر کی لڑکی ہے. اس لیے اس کو اب یعنی مثلا فرض کر لیجئے کہ اگر شوہر نے اس کو مستعمل گاڑی دی چلانے کے لیے یا اس پر بیٹھنے کے لیے، اپنی حیثیت کے مطابق اس نے ایسی ہی لی، تو وہ اب یہ کہے کہ ہمارے گھر میں تو بڑی عالیشان گاڑی ہے، ہمارے گھر میں بڑی عالیشان بلڈنگ ہے اور ہمارے پاس یہ ہے ہمارے باپ کے پاس، تو اب وہ مطالبہ کرے تو یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. فضول خرچی کی حد تک نہیں. یہ ایک نقطہ ہے. اس سلسلے میں اور جو بیوی کے حقوق شوہر پہ ہیں اس میں سے اہم نقطہ جو ہے وہ اس پر ہم بحث کریں گے آگے. وہ یہ ہے کہ حسن معاشرت ہونی چاہیے، یعنی جو سب کو شامل ہے. یعنی حسن معاشرت کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ خوشگوار زندگی بسر کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. اس سلسلے میں آپ کچھ مزید وضاحت کریں. قرآن کریم میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وعاشروہن بالمعروف، جی تم ان کے ساتھ یعنی شوہر بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں. جی فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اگر تم بیوی کو برا سمجھتے ہو یا اس میں کسی عادت کو تم ناپسند کرتے ہو تو عین ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو برا سمجھتے ہو مگر اسی میں یا اس بیوی میں اللہ نے تمہارے لیے کوئی بہت بڑی خوبی چھپا رکھی ہو. یعنی ہم اس بیوی سے نفرت کر رہے ہیں، کسی وجہ سے ہم اسے ناپسند کرتے ہیں، مگر ہمیں نہیں معلوم، اللہ کو معلوم ہے، اور ہمارا علم ناقص ہے، اللہ کا علم کامل ہے. تو ممکن ہے کہ اللہ نے اسی بیوی میں جو ہمیں ناپسند ہے ہمارے لیے کیا معلوم کتنی بڑی کوئی بھلائی اور کتنی بڑی کوئی خیر اور خوبی کا سامان چھپا رکھا ہو جس کی ہمیں ابھی خبر نہیں ہے، کل شاید وہ چیز ظاہر ہو اور منکشف ہو. تو غور کرنے کا مقام ہے کہ یہ حکم قرآن میں یعنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا حکم اس قدر تاکید کے ساتھ یہ اس معاشرے میں دیا جا رہا ہے کہ جب عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، عورت مظلوم تھی، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی قدر و قیمت نہیں تھی. اسی آیت کی یعنی ایک طرح سے تفسیر ہوگی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا